أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 50 سے 54۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب۔ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد۔ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد۔ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ کافر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب قسم کے بہانے اور عذر پیش کرتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق و امین ذات اور زبردست صفات اور خوبیوں کی مالک ذات پر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے۔ کبھی کہتے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں نعوذ باللہ، کبھی کہتے کہ آپ مجنون ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ سارا کچھ آپ کو کوئی شخص آ کر بتاتا ہے اور آپ اسے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ پہ جو قرآن اترتا ہے یہ صرف قصے کہانیاں اور افسانے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کو غور و فکر کی دعوت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے، یعنی آپ سے یہ کہہ کر کہ اے نبی آپ کہیے، قل آپ کہیے، آپ ان کو کہیے کہ اگر تم مجھے مجنون سمجھتے ہو تو تم اکیلے اکیلے دو مل کر اس بات پہ غور و فکر کرو، اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کرو کہ کیا واقعی اتنی صفات اور خوبیوں کا مالک شخص جسے ہم خود صادق اور امین کہتے ہیں، جسے ہم خود ایک سمجھدار انسان سمجھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے فیصلے کرواتے، آج جب اس شخص نے اللہ کی توحید بیان کر دی، آج جب اس شخص نے ہمارے بتوں کو غلط کہہ دیا، ہمارے باپ دادا کے
بناوٹی دین اور عقیدے کو اس پیغمبر نے غلط کہہ دیا تو آج ہم نے اس پر مجنون ہونے کا جو الزام لگا دیا، تو اس بات پہ تم بڑی مجلس میں نہیں، تم دو دو ایک ایک اکیلے یا کسی ایک کو ساتھ ملا کر دو دو بندے مل کر بیٹھ کے غور و فکر کرو تو تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تمہارا یہ ساتھی جس نے نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں وہ مجنون اور دیوانہ ہرگز نہیں۔ اور بھی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان فرمائیں، جیسے تم اس بات پہ غور کر لو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا، میرا مفاد کیا ہے؟ اور اسی طرح حق بالآخر غالب آ کر رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ یہ باتیں گزشتہ آیات میں چل رہی تھی۔ گزشتہ آیات کی تھوڑی سی سمری اس لیے عرض کی ہے کہ آیت نمبر 50 اس کا تعلق در حقیقت پچھلے مضمون ہی کے ساتھ۔ تو ابھی جو میں نے تمہید عرض کی اور خلاصہ بیان کیا گزشتہ آیات کا، اس کو مد نظر اور ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آیت نمبر 50 کو سمجھیے اور آیت نمبر 50 کا مضمون کیا ہے پہلے اس کو سماعت فرما لیجئے۔ مضمون یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مجنون کہتے تو آپ نے اس کے جواب میں ایک یہ بات بھی اللہ کے حکم سے کہی۔ اور آپ ذرا گزشتہ آیات پہ، پچھلے سبق کی آیات پہ غور کیجئے۔ آیت نمبر 46 سے اللہ پاک نے کہا کل انما اعظکم بواحدہ، یہاں بھی کل، اور پھر آیت نمبر 47 کا آغاز بھی کل سے، کل کہہ دیجئے، یعنی غور و فکر کے لیے کبھی ایک انداز دیا، کبھی دوسرا انداز سمجھایا کہ اس اینگل سے بھی غور کر کے دیکھ لو، اس بات پہ بھی تم غور و فکر کر کے دیکھ لو۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے آیت نمبر 48 میں بھی لفظ کل کہہ کے ایک بات سمجھائی، پھر آیت نمبر 49 میں بھی لفظ کل کہہ کے ایک بات سمجھائی۔ اس لحاظ سے دیکھیے ذرا کہ یہ کتنی دفعہ لفظ کل استعمال ہوا آیات زیر تفسیر میں اور گزشتہ آیات میں۔ 4 دفعہ گزشتہ آیات میں لفظ کل استعمال کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان سے کچھ باتیں انہیں کہلوائیں اور انہیں کچھ باتیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کو ترغیب دی، غور و فکر کی کہ ان باتوں پہ اس اینگل سے غور کرو۔ اور آیت نمبر 50 میں 5ویں دفعہ اللہ پاک نے لفظ کل کہہ کے 5ویں بات سمجھائی ہے اور 5ویں تلقین فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض تم مجھے یہ سمجھتے ہو، بالفرض اگر تم میرے متعلق یہ سمجھتے ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر تم میرے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے بتوں کا انکار کر کے، تمہارے بناوٹی مذہب کا انکار کر کے میں گمراہ ہوں، بالفرض سپوز، تو اس گمراہی کا وبال میرے اپنے اوپر ہی پڑنا ہے، اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گمراہ ہونے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے اپنے اوپر گمراہی کا وبال ڈالنے کی؟ اگر میں بالفرض غلط ہوں تو اس گمراہی کا وبال مجھے پر پڑے گا،
اور اس کی ذمہ داری مجھے پر ہوگی، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہوگے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں مجنون ہوں، میں ساحر ہوں، میں وحی کی باتیں گڑ گڑ کے سناتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر بالفرض تمہارے یہ دعوے درست ہوں تو پھر میں گمراہ ہوا، اور میری گمراہی کا وبال تو مجھ پر ہی پڑنا ہے، تمہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا۔ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوا، جیسا کہ حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ ہی تھے نا، لیکن آپ سپوز کر کے، فرض کر کے دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ بالفرض میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھے پہ پڑے گا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری سپوزیشن یہ ہے کہ اگر میں ہدایت پر ہوا، اور یہ سپوزیشن ہی نہیں تھی بلکہ حقیقت بھی تھی، تو یہ ہدایت جو ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے میری رہنمائی ہے، اس وحی کے ذریعے جو وہ مجھ پر نازل فرماتا۔ اس میں صاف طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ پاک کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ میں نے کوئی یہ جو توحید تمہیں بتائی ہے، سنائی ہے، تمہارے بتوں کی جو مخالفت اور تردید کی ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے بنا کر نہیں کی ہے، یہ ساری رہنمائی اور گائیڈ لائن مجھے میرا رب وحی کے ذریعے عطا فرماتا۔ اور تیسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک ادب سکھایا گیا ہے اللہ پاک کا، اور وہ ادب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی غلطی اور کمی اور کوتاہی اور اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی۔ تیسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے متعلق ایک ادب سکھایا گیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ خامی اور غلطی اور گمراہی اس کی نسبت ہمیشہ اپنے نفس کی طرف کرنی ہے، شیطان کی طرف کرنی ہے، اپنے آپ کی طرف کرنی ہے، اللہ کی طرف نہیں کرنی۔ اور ہدایت کی نسبت، خیر اور بلائی کی نسبت، کسی خوبی اور کمال کی نسبت، ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی، یہ اللہ پاک کا ایک ادب ہے۔ حالانکہ ہدایت اور گمراہی دونوں کا خالق اور مالک تو اللہ پاک ہی ہے، لیکن گمراہی جو ہے اس میں انسان کا اپنا فالٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہی کی طرف نہیں لگاتا، وہ انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی، اور جو ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اللہ پاک نے گمراہی پیدا ضرور کی ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے گمراہی کی نسبت، خطا کی نسبت، گناہ کی نسبت کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اس آیت مبارکہ میں ضمناً یہ سبق بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک خاتون آئی، تو آپ نے اسے مسئلہ تو بتایا ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اپنی رائے اور اپنی سمجھ سے کہہ رہا ہوں۔ فَإِن يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر اس فتوے میں کوئی خطا اور غلطی ہے تو وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اور اگر یہ فتویٰ درست ہوا، یہ رہنمائی درست ہوئی، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، پھر وہ اللہ کی طرف سے۔
یہ سوال کا جواب دیتے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بول رہے ہیں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. کفار کو لفظ کل کے ساتھ غور و فکر کی جو دعوت دی گئی ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر 50، اور یہ سورہ سبا کا آخری سبق ہے. کل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر ضللتو میں گمراہ ہوں گا، اگر میں گمراہ ہوں یا گمراہ ہوں گا، فا تو انما صرف اضلو میں گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنی جان ہی پر. کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا. مطلب یہ ہے کہ اس کا وبال میری اپنی جان پر ہی پڑے گا، ایک معنی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی قصور نہیں. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی، فا تو بما ساتھ اس کے یا اس کے سبب، ما جو یوں ہی وہ وہی بیچتا ہے، الیہ میری طرف. کون؟ ربی میرا رب. اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بیچتا. ہدایت اللہ کی وحی کی وجہ سے، اور گمراہی اللہ کی وحی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. انہو یقیناً وہ سمیع سب کچھ سننے والا، قریب بہت قریب ہے. بے شک وہ سب کچھ سننے والا بہت قریب ہے. اسے پتا ہے کہ میرا کون کون سا بندہ گمراہ ہے اور کون کون سا بندہ ہدایت پر ہے. وہ سب کچھ سننے والا ہے اور وہ بہت قریب ہے. اور وہ کتنا قریب ہے؟ اللہ پاک نے کہا، خود ہی قرآن مجید میں فرمایا، انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان تیری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں، اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے رستے اور سیڑھیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جی اللہ پاک کو پکارنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی درمیان میں سیڑھی ہونی چاہیے، پھر چھت پہ جا سکتے ہیں. بھائی سیڑھی لگاؤ گے کہاں؟ سیڑھی تو لگائی جاتی ہے کسی دور جانا ہو، چھت تو دور ہے، تو وہاں جانے کے لیے آپ کو سیڑھی لگانی پڑے گی، یہاں سے وہاں. تو تم یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں جو تمہاری شاہ رگ ہے، اللہ پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے. سمیع سننے والا، اور قریب بہت قریب ہے. اگر کوئی شخص مراد اس سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں یہ قرآن جو تمہیں سناتا ہوں، اگر یہ میرے اوپر ہونے والے جادو کا نتیجہ ہے یا یہ میرے دیوانہ ہونے کا نتیجہ ہے، تو اس کا وبال مجھے پر پڑے گا، اور میرا رب اس کو سن رہا ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ میری ایک ایک ادا کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ میرے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا. تم فکر نہ کرو. اور اگر میں تمہیں واقعی اللہ ہی کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو پھر میرا رب اسے بھی خوب سننے والا ہے، کیونکہ وہ بہت قریب ہے. اسے پتا ہے کہ میرا پیغمبر انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا، بلکہ ہماری وحی کے ذریعے ہی ان تک ہمارا پیغام پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. اور آخری جو آیات ہیں، آیت نمبر 50 کے بعد آخری 4 آیات، ان میں اللہ پاک نے کافروں کی قیامت کے دن کی جو پشیمانی ہے اور ایمان لانے کی خواہش ہے اور حسرت و افسوس ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ آج دنیا کے اندر تو یہ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، آج دنیا کے اندر تو یہ ہمارے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور اسے مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر اور دیوانہ کہتے ہیں، تو کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، یا بلکہ قیامت کا دن تو دور ہے نا، جب ملک الموت، موت کے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ قبر میں جائیں گے، اور پھر یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، پھر یہ میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر یہ جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، تو اس وقت یہ انتہائی خوف زدہ ہوں گے، ان تمام مواقع پہ یہ انتہائی خوف زدہ ہوں گے، اور اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لائے، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت ایمان اتنی قریب چیز ہوگی نہیں، وہ آخرت کی زندگی اور ایمان لانے کی جگہ دنیا کی زندگی تھی، دونوں میں بہت فاصلہ ہے۔ فاصلہ کیسے ہے کہ وہاں سے کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی دور کی جگہ سے اب یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو اب وہاں سے ایمان لانا تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو بہت دور کی جگہ ہے، بہت پیچھے رہ گئی ہے دنیا کی زندگی، اور دنیا کے اندر یہ سارے اٹکل پچو مارتے رہے، گمان اور اپنے خیالات اور ازمپشنز اور مفروضوں کی بنیاد پہ ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، اور قیامت کے دن کے قائم ہونے کا انکار کرتے رہے، صرف گمان کی بنیاد پہ، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ تو آج یہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش آج پوری نہیں ہوگی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَوْ، اور کاش، تَرَا، تو دیکھے، اے قرآن پڑھنے والے، کاش تو دیکھے، مطلب یہ ہے کہ کاش تو یقین کی آنکھ سے دیکھ لے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا، اللہ پاک نے منظر کشی کر دیا، تو اس کو اپنے ذہن کے، اپنے مشاہدے کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کے ساتھ دیکھ لے ابھی سے دنیا میں۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش تو دیکھے، اِذْ، جب، فَازِعُوا، وہ گھبرا جائیں گے، when they are terrified، ٹیرر ہوتا ہے نا، خوف، دہشت، جب وہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، جب وہ گھبرا جائیں گے، اور اس سے مراد میں نے عرض کیا کہ جب ملک الموت آتا ہے جان نکالنے کے لیے، وہ وقت بھی ہے، قبر بھی ہے، قبروں سے اٹھایا جانا بھی ہے، اور میدان محشر بھی، جہنم بھی، یہ ساری چیزیں ہی ہیں۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، پس کوئی صورت نہ ہوگی فرار ہونے کی، بچ نکلنے کی، بھاگ جانے کی۔ There is no escape، فرار ہونے کی، بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی وہاں۔ مثلا موت کا فرشتہ آ گیا، کو بھاگ سکتا بندہ؟ قبر سے اٹھانے کے لیے فرشتے آ جائیں، کوئی شخص بھاگ سکتا؟ میدان محشر سے بھاگ سکیں گے؟ جہنم کو سامنے دیکھ کر بھاگ سکیں گے کہیں؟ فلا فوتا، پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، مِن مَّکَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے، بالکل قریب کی جگہ سے دھر لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں دور دراز بھاگ جائیں گے، پہاڑوں میں، سرنگوں میں چھپ جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت بھی موت کا فرشتہ آدمی کو جس جگہ پر انسان موجود ہوگا نا، اسی جگہ سے پکڑ کے دھر لے گا، اسی طرح قبر میں، اسی طرح میدان محشر میں۔ وَأُخِذُوا مِن مَّکَانٍ قریب، اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بھی اس پر، کس پر؟ اس پیغمبر پر، اس قرآن پر، اس آخرت کی زندگی پر۔ پہلے تو نہیں مانتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ایسے موقع پہ سارے کافر ایمان لاتے ہیں،
اور دنیا کی زندگی میں واپس جانے کی خواہش کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ مومن اور سورہ سجدہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 84 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے، وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے نا، آج ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں، اکیلے اللہ پر آج ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے میدان محشر میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ سورہ سجدہ جو ہر جمعہ میں فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سارا کچھ سن لیا، جہنم کے شعلے مارنے کی آوازیں بھی ہم نے اپنے کانوں سے سن لی، اور اپنی آنکھوں سے آخرت کا منظر سارے انسانوں کا قبروں سے نکل کر رب کی عدالت میں میدان محشر میں جمع ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس ہمیں واپس بھیج دے، پس ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب یہ یقین کرنے والے بن گئے، اب یہ ایمان لانے والے ہو گئے، اب یہ موحد ہو گئے، اب یہ اعمال صالحہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، وَأَنَّا، کیوں کر، کیسے ممکن ہے، how is it possible، لہم، ان کے لیے، التناوش، حاصل کرنا ہے، التناوش کسی چیز کو حاصل کر لینا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور ان کے لیے حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ حاصل کرنا سے مراد ایمان حاصل کرنا، ایمان کی روشنی، من مکان بعید، دور جگہ سے۔ وہ دنیا کی زندگی اب بہت دور ہو چکی، وہ قصہ ماضی بن چکی ہے، اسے مقام بعید کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ مطلب کیا کہ ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اور آ کر یہاں سے ایمان عمل صالح لے کر نہیں جا سکتا۔ اور ہمارے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنے والے ان کے عقیدوں سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ نیک روحیں جو ہے نا وہ ہر جمعرات کو واپس آتی ہیں، کار پھیرا مار کے جاندی ہیں، ان کے لیے تو پھر دنیا کی زندگی بہت ہی قریب ہے، ہر جمعرات ہی آ جاندے ہیں۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں پہنچ کر دنیا کی زندگی میں واپس آنا کیا ہے؟ من مکان بعید، دور کی جگہ ہے۔ کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں واپس جا کر ایمان کو حاصل کریں؟ وقد، واو حالیہ ہے، حالانکہ وقد کفروا بہ، اور یقیناً وہ بلا شبہ وہ کفر کر چکے، اس کا من قبل، اس سے پہلے، حالانکہ یقیناً وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں۔ کس کا؟ آخرت کا، قرآن کا، نبی کا۔ دنیا کی زندگی میں تو کفر کر چکے ہیں، اور آج قیامت کے دن کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری جملے میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جو انہوں نے کفر کیا تھا نا، رب کا انکار کیا تھا، رب کا انکار کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں نا، دہر یہ کہتا رب ہے ہی نہیں، خود ہی سارا کچھ چل رہا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے رب کو برائے نام مانا، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو اس کا شریک بنا دیا۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، دہریے ہیں، کیمونسٹ ہیں، جو بھی ہیں،
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب دنیا کے اندر آخرت، دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی زندگی جو ان سے بہت دور تھی اس کے متعلق تیر تکے چلاتے رہے. ان کے پاس کیا سورس تھا آخرت کو سچا یا جھوٹا، صحیح یا غلط، ممکن یا ناممکن قرار دینے کا؟ صرف اٹکل پچو تھی اور کچھ نہیں تھا. وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے رہے، بالغیب، بن دیکھے، میں مکان بعید، بہت دور جگہ سے. اب ایک شخص کسی ٹارگٹ پہ کوئی چیز پھینکے اور بہت دور سے پھینکے، وہ ٹارگٹ اتنا دور ہو کہ جہاں وہ چیز پہنچ نہیں سکتی، اور پھر اوپر سے وہ ٹارگٹ اتنا دور ہو کہ اسے نظر بھی نہیں آ رہا، ٹارگٹ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا، اتنا دور ہے. تو اب یہاں سے آدمی کوئی نشانہ لے کر چیز پھینکے تو وہ اس نشانے پہ لگے. یہ کافر، یہ مشرک، یہ دہریے، یہ اللہ کے منکر، یہ سب دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی زندگی جو ان کی پہنچ سے یا ان کے علم سے بہت دور تھی اس کے متعلق تیر تکے مارتے رہے. نہیں جی رب بھائی کو نہیں جی مرنے کے بعد کیسے بندہ زندہ ہو سکتا. ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا، کوئی دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس، صرف وہم و گمان، assumptions. اور انجام کیا ہوگا؟ وحیلہ، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، و بینا، اور ان چیزوں کے درمیان، ما یشتہون، جن کی وہ خواہش کریں گے، جن چیزوں کی وہ خواہش کریں گے نا، ان چیزوں کے درمیان، ان خواہشات کے درمیان، اور ان کافروں، مشرکوں، دہریوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے. کس چیز کی خواہش کر رہے تھے؟ ایمان لانے کی، دنیا میں واپس جانے کی، پیغمبر کا ساتھ دینے کی، نیک صالح بن جانے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی اور ان کو پکڑ کر جہنم کی شعلے مارتی آگ میں پھینک دیا جائے گا. خواہشات اور ایمان لانے کی وش وہ دری کی دری رہ جائے. اللہم لا تجعلنا من، اللہ ہمیں دنیا میں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو رکاوٹ ڈال دی جائے گی نا اور ایمان نہیں لانے دیا جائے گا، اس کے متعلق اللہ پاک آگے مزید فرماتے ہیں کما، جیسا کہ فوئیلا کیا گیا تھا، بی اشیائہم، ان جیسے لوگوں کے ساتھ. اشیاء عین کے ساتھ، آخر میں عین ہے، حمزہ نہیں. جس طرح حمزہ آخر میں ہوتا نا اشیاء چیزیں، وہ نہیں ہے، آخر میں عین ہے. اشیاء، یہ اشیاء شیعتن کی جمع ہے. شیعتن کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے لوگوں کی جماعت، شیعتن، تو یہ اس کی جمع ہے اشیاء. کما، جیسا کہ فوئلہ کیا گیا، بھی ساتھ، اشیائی ہم، ان جیسے لوگوں کے، جیسا کہ ان کے گروہوں کے ساتھ کیا گیا. یعنی یہ کافر ہیں تو ان سے پہلے بھی تو کافر گزرے ہیں نا، یہ مشرک ہیں تو ان سے پہلے بھی تو مشرک گزرے ہیں نا، پہلے نبیوں کے دور میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ان جیسے گروہوں کے ساتھ کیا گیا یا جیسے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف آخری نبی کی امت میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو قیامت کے دن ایمان لانے کی خواہش کریں گے اور ان کی وہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، درمیان میں اللہ رکاوٹ ڈال دیں گے، بلکہ یہ سارا کچھ اس سے پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر بھی جو کافر تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے کہ جب ان کو موت آتی تھی یا جب وہ میدان محشر میں پیش ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی حساب و کتاب لیتے وقت یہی معاملہ کیا جا چکا ہے. اور جیسے کوئی ایگزامینر امتحان لے رہا ہے، باری باری لوگ اندر آ رہے ہیں، 2-4 بندے ایک دفعہ آ گئے، 2-4 ایک دفعہ آ گئے، 2-4 ایک دفعہ آ گئے. اب جو 10ویں نمبر پہ آیا ہے، اب وہ آخری گروہ ہے 5 بندوں کا، تو ان لوگوں کو فیل کر دیا گیا. تو وہ ایگزامینر یہ کہے کہ تمہیں ویسے ہی فیل کر دیا جاتا ہے جیسے تم سے پہلے
آنے والے کئی گروہوں کو فیل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ خواہش پہلے بھی کئی لوگ کریں گے، ان کی خواہش بھی ایمان لانے کی موت کے بعد قبول نہیں کی گئی۔ مثلا فرعون نے نہیں خواہش کی تھی جب ڈبکیاں کھا رہا تھا پانی میں، تو اللہ پاک نے قبول نہیں کی۔ یہ خواہش کب تک قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کے وقت جو اس کے گلے سے خاص قسم کی آواز نکلتی ہے نا، وہ غرغر کی آواز، وہ آواز نہ جب تک آ جائے، اس سے پہلے تک اس کے پاس توبہ کا موقع ہوتا ہے، ایمان لانے کا موقع ہوتا ہے۔ انہم بلا شبہ یہ کانو تھے فی شکن، ایسے شک میں، بلا شبہ یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کوئی نہیں، آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ممکن نہیں، مریب جو بے چین رکھنے والا تھا، مریب ریب سے ہے، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں آغاز میں ہے نا لا ریب فی، ریب شک، اور مریب اسم الفاعل ہے، ایسا شک جو بے چین رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کو نہیں نہ مانتے، اللہ کا انکار کر کے، ایک تو اللہ کا انکار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلائل کوئی نہیں، کوئی دلائل نہیں ہے، علم نہیں ہے کوئی بھی ان کے پاس۔ ایک ہوتا نا کہ لاجیکلی یا سائنٹیفکلی وہ کو پروو کریں کہ اللہ ہے ہی نہیں یا آخرت نہیں ہے، ایسی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف گمان ہے، اٹکل پچو ہیں اور تیر تکے ہیں، اور وہ ایسے ہی اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کر رہے ہیں نا، یا نبی پاک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہیں، وہ شک کر کے مطمئن اور سیٹسفائی نہیں ہے۔ ایک ہوتا نا کہ بندہ سیٹسفائی ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا ویژن بالکل کلیئر ہے، نہیں، ان کے اندر ایک بے چینی بھی رہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ تو دیا ہے کہ اللہ کوئی نہیں، کہہ تو دیا ہے کہ آخرت کوئی نہیں، لیکن اگر بالفرض ہو گیا، ہو ہی نہ جائے کہیں سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کوئی نہیں، یہ سب لوگ ایک ایسے شک میں پڑے ہوتے ہیں جو انہیں بے چین رکھتا ہے۔ اطمینان صرف اور صرف ایمان لانے میں ہے۔ رب کو ماننے والا شخص، آخرت پر پورا یقین رکھنے والا شخص ہی مطمئن ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اطمینان نصیب فرمائے اور آخرت پر، اللہ تعالیٰ پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، فرشتوں پر، قبر پر، حشر پر، سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان والا ایمان نصیب فرمائے اور اسی پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آخرت کے دن کی حسرت و افسوس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور موت سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔